کہ ابھی اعلان ہوا کہ نماز کا وقت بھی قریب ہے، لہٰذا جو حضرات باہر ابھی کھڑے ہیں برائے کرم وضو فرما کر جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں۔ محترم حضرات، اس انسانیت پر اور اس دین پر جب اللہ تبارک و تعالی نے اس ماحول کو مٹانا چاہا کہ جس ماحول میں انسان جو ہے انسانیت سے گر چکا تھا، انسان اپنی انسانیت کو بھول چکا تھا اور نہ جانے کیسے کیسی تکلیفوں میں اور اپنے آپ کو نہ جانے کیسے کیسے رسم و رواجوں میں اور نہ جانے اس کا دل کیسے کیسے گندے کاموں میں مبتلا ہو چکا تھا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ان انسانوں کی ہدایت کی ضرورت ہے، اس انسانوں کو سیدھے راستے پر لانے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور وہ ماحول کیسا ماحول تھا جسے ہم اور آپ دور جاہلیت کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ اگر مان لیجئے کہ کسی سے کوئی ناچاکی ہو جائے اور کسی سے کوئی معاملہ ایسا ہو جائے کہ سامنے والا ناراض ہو جائے تو فوراً جو ہے اس کا بدلہ اور فوراً جو ہے اس کا جواب مانگا جاتا، اور صرف یہ جواب اور بدلہ لے لینے پر ہی یہ معاملہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہ سلسلہ ایسا چلتا کہ خاندان کے خاندان، قبیلے کے قبیلے جو ہے اس پر ختم ہو جایا کرتے۔ یہ انسانیت نہیں، بلکہ انسانیت جو ہے زوال پذیر ہو چکی تھی، انسانیت جو ہے انسانوں سے ختم ہو چکی تھی۔ تو اس چیز کو پیدا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ آئیں اور انسانوں کو سیدھے راستے پر لائیں اور انسان کو انسان بنائیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی صبر اور شکر صرف انہی دو چیزوں پر گزاری۔ اگر مال پر کامیابی کا وعدہ ہوتا، اگر عہدے پر کامیابی کا وعدہ ہوتا، اگر عزت پر کامیابی کا وعدہ ہوتا تو محترم حضرات سب سے پہلے یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرماتے، لیکن یہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہیں کی۔ کیا معلوم ہوا کہ کامیابی جو ہے وہ اسی میں ہے کہ ہم قربانی دیں، اور اگر کوئی چیز ہمارے پاس ہو تو اس پر شکر ادا کریں، اور اگر کچھ نہ ہو تو اس پر ہم صبر کریں۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کر جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں، آج ہمارا ذہن ایسا ہو چکا ہے، جب ان واقعات کو اور ان باتوں کو جب ہم سنتے ہیں یا جب ہم معلوم کرتے ہیں تو ہمارا دل اور ہمارا ذہن ان ساری چیزوں کو ماننے میں پس و پیش میں رہتا ہے۔ ہمارا دل اس چیز کو قبول نہیں کرتا ہے کہ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن میرے محترم حضرات، تاریخ سے آپ اس بات کو نہیں مٹا سکتے ہیں کہ جو قربانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جو قربانیاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دی ہے، اسی طریقے سے جو قربانیاں صحابیات نے دی ہے، میرے محترم بزرگ اور دوستوں، ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جامعہ کے طلباء سے درخواست ہے کہ وہ ایک طرف بیٹھ جائیں۔ جامعہ کے جو طلباء ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ جلسہ گاہ کے بائیں طرف تشریف فرمائیں۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے برگزیدہ نبی کو اگر دیا تو صرف یہی دو چیزیں دی کہ صبر اور شکر پر انہوں نے زندگی کو گزار دی۔ آخر کیا ضرورت تھی کہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھے؟ کیا اگر وہ اللہ سے مانگتے تو ان کو نہیں ملتا؟
بے شک ملتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت مسلمہ کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اگر ایسا موقع آئے اور اگر ایسا واقعہ پیش آئے تو قربانی کو مقدم رکھنا اور اپنے دل میں قربانی کے جذبے کو بیدار رکھنا۔ دین جو ہے یہ قربانی چاہتا ہے، خواہشات سے ہٹ کر، خواہشات کو چھوڑ کر، اپنی مرضی کو چھوڑ کر اللہ کی مرضی پر چلنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا وعدہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے جس سے اللہ تم سے راضی ہو سکتا ہے اور اللہ تم سے خوش ہو سکتا ہے اور تم کو اللہ کی رضا مل سکتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے محترم حضرات؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ محترم حضرات، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج ہمارے اندر ایمان کی بڑی ہی کمزوری، قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو ایمان میں مکمل کے مکمل داخل ہو جاؤ۔ آخر یہ آیت ہم سے کیا کہنا چاہتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ اپنے ایمان کی فکر کریں، ہم جس طرح اپنے مال کی فکر کرتے ہیں اسی طرح جو ہے اپنے ایمان کی بھی فکر کرتے رہیں، جس طرح ہم اپنے اولاد سے محبت کرتے ہیں اسی طرح اپنے جو ہے ایمان سے بھی محبت کرتے رہیں، جس طرح ہم اپنی ساری چیزوں کا جائزہ لیتے رہتے ہیں، اس کا حساب کرتے رہتے ہیں کہ میرا مال بڑا ہے یا گھٹا ہے، اسی طریقے سے ہم جو ہے اپنے ایمان کا تجزیہ بھی کرتے رہیں اور یہ بھی دیکھتے رہیں کہ میرا ایمان جو ہے یہ کس حالت میں۔ تو میرے محترم حضرات، یہ ایمان جو ہے یہ تقویت صرف اور صرف قربانی سے ہی ملتی ہے۔ ایمان محترم حضرات، جو باہر کھڑے ہوئے ہیں ان سے ادباً درخواست کی جاتی ہے کہ برائے کرم، برائے مہربانی جلد از جلد وضو فرما کر جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں۔ تو میرے محترم حضرات، یہ قربانی یہ ایمان کی جلا ہے، ایمان کو جلا بخشتی ہے، ایمان کو بڑھاتی ہے۔ جب ہم جس طرح ایک پیسہ، جب ہماری محنت، ہمارا پسینہ اس کے پیچھے لگتا ہے تو اس کی اہمیت اور اس کی قیمت ہمارے دل میں بس جاتی ہے، بالکل اسی طرح جب ہم ایمان کے پیچھے محنت کریں گے، ایمان کو بنانے کی فکر کریں گے، ایمان کو سنوارنے کی فکر کریں گے، ایمان میں بڑھوتری کرنے کی فکر کریں گے تو محترم حضرات ہمیں جو ہے قربانی دینی پڑے گی۔ معزز سامعین کرام، ایمان جو ہے یہ بہت بڑی دولت ہے، اس کی قدر و قیمت ہمیں آج اس دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں معلوم ہوگی۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی عظیم دولت سے سرفراز فرمایا، ہم ایمان والے کہلاتے ہیں، ہمارا نام ایمان والوں میں شامل کیا جاتا ہے، لیکن صد افسوس کہ آج ایمان والے اعمال ہمارے اندر ہیں، ایمان والی زندگی ہمارے اندر سے ختم ہو چکی ہے، ایمان والی قربانیاں ہمارے اندر سے رخصت ہو چکی ہیں، ایمان والے محنت ہماری زندگیوں سے جا چکی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہمارا ایمان ٹھوس ہو تو ہمیں جو ہے ایمان کی محنت کرنی پڑے گی۔ آخر وہ کون سا ایمان تھا کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں جب اٹھا دیا کرتے تھے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو عطا کر دیا کرتے تھے؟ کیا وہ کوئی دوسرا ایمان تھا؟ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ جو ایمان اس وقت تھا وہی ایمان آج بھی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تھے آج بھی اللہ وہی ہے، قیامت تک وہی رہیں گے۔ ساری دنیا فنا ہو جائے گی لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ جو ہے باقی رہنے والی۔ کل من علیہا فان، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے ختم ہونے والی اور فنا ہونے والی ہے، صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ جو باقی رہنے والی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو میرے محترم حضرات دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. اور یہ دین کی سمجھ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ دین کو کس طریقے سے بڑھایا جائے، دین کو کس طریقے پر اپنی زندگی میں لایا جائے، دین کے ماحول میں کس طرح اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو ڈھالا جائے، دین کو کس طرح بنایا جائے، ایمان کو کس طرح مضبوط کیا جائے. میرے محترم حضرات، اس کی تدبیریں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مقبول بندے کے ذہن میں پیدا فرماتے ہیں. اس کی فکریں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مقبول انسان کو عطا فرماتے ہیں. جس طرح آج ہم اور آپ ایک 24 گھنٹے کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم اپنے سارے عیش و آرام کی فکر کر رہے ہیں، ہم ہمارے بال و بچے کی فکر کر رہے ہیں، ہم ہمارے اہل و عیال کی فکر کر رہے ہیں، ہم اپنے آرام اور آسائش کی فکر کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم فکر نہیں کر رہے ہیں تو صرف اور صرف ایمان کی فکر نہیں کر رہے. میرے محترم حضرات، میں کہہ رہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو ایمان میں مکمل کے مکمل داخل ہو جاؤ. آخر اس آیت سے کیا منشا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی؟ مطلب یہ ہے کہ ہم ہر عمل میں، ہماری پوری زندگی کے ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر آن میں اللہ کی فرما برداری کریں، اللہ کے نبی کی اطاعت کریں. تو میں معزز سامعین کرام، جو حضرات وضو سے فارغ نہیں ہیں، برائے کرم وضو سے فارغ ہو کر جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں. تو معزز سامعین کرام، ہمیں آج اس مجلس سے یہ ارادہ کر کے اٹھنا ہے اور یہ نیت لے کر اٹھنا ہے، یہ عزم کر کے اور یہ حوصلہ لے کر کے اٹھنا ہے کہ ہماری زندگی 24 گھنٹے کی جو گزر رہی ہے اس سے دین میں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. لیکن ایک مرد جو فکر رکھنے والا ہے، دین کی تڑپ رکھنے والا ہے، دین کی فکر رکھنے والا ہے، جب وہ اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو مکمل قربانیوں پر ڈھال دیتا ہے، اپنے آپ کو تقاضوں پر چلاتا ہے، اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت پر لگا دیتا ہے، اللہ کی فرما برداری پر لگا دیتا ہے، تو محترم حضرات، ایک شخص سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کام لیتے ہیں، اتنا کام لیتے ہیں کہ وہی ایک شخص کئی افراد کی جو ہے ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کی ہماری اس مجلس کے خصوصی صدر اور ہمارے جو ہے محترم و معزز صدر حضرت مولانا الحاج خادم القرآن غلام محمد صاحب وستانوی دامت برکاتہم، رئیس جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کنواں فرما رہے ہیں اور اس مجلس میں تشریف فرما رہے ہیں. تو محترم حضرات، حضرت مولانا نے ایک فکر فرمائی، قرآن کی ایک تڑپ تھی حضرت کے دل میں، ایک کڑھن تھی. آپ نے قرآن کی خدمت کو اپنا اوڑھنا بنایا، اپنا بچھونا بنایا، اپنی فکر بنائی. 24 گھنٹے کس طرح قرآن پورے عالم میں عام ہو جائے. جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قرآن پر فیصلہ کیا جاتا تھا، بالکل اسی انداز میں آج بھی قرآن پر فیصلہ ہو، اس کی ایک فکر لے کر کے، قرآن کو صحیح پڑھنے کی فکر لے کر کے، قرآن سینوں میں محفوظ ہو جائے، اس کی فکر لے کر کے حضرت مولانا جو ہے تنہا چلے. اور حضرت مولانا نے فکر کی اور حضرت مولانا قربانیوں پر، تقاضوں پر چلتے رہے. محترم حضرات، جیسا کہ آج ہم تمام حضرات جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولانا سے اتنا کام لیا، قرآن کریم کا اتنا کام لیا کہ آج تک قرآن کریم پر اتنی محنت کسی نے نہیں کی. آج ہزاروں کی تعداد میں حفاظ کرام حضرت مولانا کی زیر نگرانی جو ہے فارغ ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے ہزاروں ایسے بچے جو مدرسے میں جب داخل ہوئے، محترم حضرات، مرد حضرات سے درخواست ہے کہ وہ جلد از جلد وضو سے فارغ ہو کر جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں. لفظوں کے انوار سے روشن ہو زمانہ، لفظوں کے انوار سے روشن ہو زمانہ، جملوں کی سجاوٹ میں وہ تنویر پیدا کر. عظیم المرتبت صدر محترم
و معزز حاضرین، نور نکہت میں ڈوبی آج کی اس مبارک شام میں اراکین جامعہ اشرف العلوم کی دعوت پر آپ تمامی حضرات لبیک کہتے ہوئے قرآن مجید کی سچی عقیدت کے پھولوں کو دلوں میں سمائیں، علماء کرام کی قدر و منزلت اور ان کی محبت کو سینوں میں